جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس آیت کا جو مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو پچھلے انبیاء کے جو واقعات سنائے ہیں۔ پچھلے انبیاء کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو واقعات جو سنائے ہیں، یہ کیوں؟ آپ کے دل کو قوت ملے، دل کو تسلی ملے، سکون ملے، مضبوط ہو جائیں آپ۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر گزشتہ انبیاء کے تذکرے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے سے امتیوں کا دل مضبوط کیوں نہیں ہوگا؟ اور پھر آگے اسی آیت میں بتایا اللہ نے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اسی آیت میں نبی علیہ السلام کے تسکین قلب کا ذکر، قوت قلب کا ذکر، اور ساتھ ہی ہمارا ذکر بھی آ گیا، امت کا ذکر بھی آ گیا کہ ان کے لیے یہ نصیحت ہے، سمجھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس میں سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کئی صورتیں ہیں انبیاء کے نام پہ، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ مریم اور سورہ لقمان، انبیاء اور اولیاء اور علماء کے مختلف صلحاء کے ناموں پہ چیزیں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر انبیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا ذکر کیا جائے، خیر ہی خیر ملتی ہے، زندگی کو صحیح طریقے پہ گزارنے کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے راستے جو ادھر ادھر بھٹک گئے، ہم بھی سیرت کے راستے پر آ جائیں۔ آج ہم لوگ جو ہے نا یورپ کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہیں، الا ماشاءاللہ تقریباً۔ ارے جو دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ احساس کمتری پائی جاتی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دیندار لوگوں میں بھی احساس کمتری پائی جاتی ہے۔ کئی تو بیچارے ایسے احساس کمتری میں مبتلا ہوئے کہ جب کسی مغربی تعلیم یافتہ مسلمان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، قرآن یا حدیث یا سیرت کے کسی واقعے کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سائنس کے اور موجودہ فلسفہ جو مغرب کا ہے اس کے مطابق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، کہ وہ احساس کمتری میں اتنا ڈوبے کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو توڑ موڑ کے تعویل کر کے کوشش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ بھئی سائنس کے مطابق ہے، مغربی فلسفے کے مطابق ہے۔ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ احساس کمتری مغربی تعلیم کی وجہ سے آ گئی، اور ہمارے سامنے چونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے اس وجہ سے آ گئی۔ تو اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی دینی امتیں گزری، یا جو بھی ان کا صحیح یا غلط ہونا، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، صحیح یا غلط ہونا یہاں بحث نہیں ہو رہی۔ اگر ان کے ماننے والوں سے یہ کہا جائے کہ تم ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ جو انہوں نے اپنی زبان میں جس انداز سے کہا ہو، بسند تسلسل کے ساتھ ہمیں پیش کر دو، سند تسلسل کے ساتھ متصل ہو، مسلسل ہو، ایک بات پیش کر دو، ایک قول پیش کر دو، تو کوئی بھی پوری دنیا میں پیش نہیں کر سکتا سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کو کہا جائے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کوئی بات تو پیش کریں، یہاں مسئلہ پتہ کیا آتا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون سی پیش کریں، کتنی پیش کریں، اس کے بعد بھی مسئلہ پورا نہیں ہوتا، نکلتے ہی چلے جاتا ہے، علوم کے سمندر ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، مسکراہٹ کا طریقہ، مسکرانے کا انداز، غم کا انداز، آپ کے سفر کے معاملات، آپ کی عبادت، آپ کی راتیں، ہر جگہ اتنی تفصیل ملتی ہے کہ دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا مثال آپ کو اور نہیں مل سکتی سوائے نبی علیہ السلام میں۔ جب ہمارا سودا اتنا مضبوط ہے، ہم احساس کمتری میں کیوں جائیں؟ ہم کیوں جائیں احساس کمتری کے اندر؟ یہی سوال ایک اور انداز سے، سوال یہی ہے، باقی دنیا کے اندر اور بھی مذاہب ہیں، ہر آدمی کو اپنے مذہب سے محبت، اپنے بڑوں سے محبت، ہمیں بھی ہے، ان کو بھی ہوگی، ہے، ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں۔
اگر ان سے کسی سے یہ پوچھا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جامع ترین ہستی کون ہے، اگر یہ سوال لکھا جائے اور انٹرنیٹ پہ پوری دنیا میں وائرل کر دیا جائے، کیا سوال کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جامع ترین ہستی کون ہے، مختلف جوابات آ جائیں گے۔ لیکن سوال کو یوں بدل دیا جائے کہ دنیا میں کون ایسا گزرا ہے کہ جس کی زندگی کی ہر بات مکمل اور محفوظ ہو، تو پھر وہی جواب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں، انبیاء کرام میں بھی ایسی نہیں۔ دیکھیں، ہر نبی کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ آج کوئی اور یہ پیش کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ 1400 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ امت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوا ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا۔ ایسا عظیم اللہ رب العزت نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہم جناب یورپ کے جا کے مغرب کے ایک احساس کمتری میں شکار ہو گئے اور اب اپنے اصل کو چھوڑ بیٹھے۔